رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ بے شک ازمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند ہوا پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے ختم نہیں ہوتے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار یہ سورت مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکت والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے بھی خود انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ آئے، میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارک پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور بے برکتی ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں، برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اب جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں رمضان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، رمضان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں کہ دن بھی قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھے گا، 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، کہ جس وقت بھی آپ کو وقت ملے تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے رمضان مبارک کے چاند کی خبر سننے سے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارک پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو جنات کیے ہوئے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہوگا، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارک کون سی ہے؟ وہ سورت فاتحہ ہے، جسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کلام شریف کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کے کمالات، سورت فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورت فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کے 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورت فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورت فاتحہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لیں۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے، آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ اللہ کریم کی وہ صفت، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ کے دونوں کاندھے پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غیبی غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتے جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رمضان المبارک کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے،
اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھیے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔